بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات کے مطابق مصر آنے والے 70 لوگ تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو سینے سے چمٹ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر اور شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید پچھلے نبیوں کی امت میں جائز رہا ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اور اس کو ذات الہی ہی کے لیے مخصوص بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے کہ اور یوسف نے کہا، اے باپ، یہ ہے تاثیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اس سچا ثابت کر دیا۔ اوپر کے واقعات کے اچھے خاتمے سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام اختیار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی زبان میں اس طرح دعا مانگی، اے پروردگار، تو نے مجھ سے حکم عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکلا تعلیم فرمائے۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجیے کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں کو داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تورات کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گئے۔ تاریخ کے حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے
لمبے عرصے کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال کی ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی۔ تو ہنوت ممی کر کے تابوت کے میں محفوظ رکھ دیا، اور ان کی وصیت کے مطابق جب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لے گئے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین ہی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ بتایا گیا کہ ان کی قبر نابلس کے آس پاس ہے۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے جس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اللہ عالم، اگر کسی آدمی کا نجی مزاج عمدہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک مدت اور لطیف ہو تو اس آدمی کی زندگی اخلاق کریمہ اور نمایاں اور اچھی صفاتوں میں ممتاز ہوگی، اور وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل ہوگا۔ مگر کسی کی آدمی میں اللہ کے پر ایمان مضبوط اور صاف ستھرا ہو اور اس پر یقین پکا ہو، مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہے، اور حق دیکھ سمجھ لینے کے بعد تمام خطرے اور مصیبتیں بیکار ہو کر یہ رہ جاتی ہیں۔ باطل اور آزمائش کے مطابق وہ ہلاکت کی شکل میں ہو یا دولت و شہرت اور نفسانی اسباب کی صورت میں، ہر حالت میں انسان کو اللہ کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ حق معاملے پر ثابت قدم رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی تمام تر مقصد وہی بن جاتا ہے، اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا عصبہ ہر وقت رگ میں دوڑتا رہتا ہے۔ دیانت اور امانت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس انسان کو دینی دنیا سعادت کی کنجی کہنا چاہیے۔ خود اعتمادی انسان کی بلند صفاتوں سے ایک بڑی صفت ہے۔ اللہ نے جس شخص کو یہ دولت دی ہے وہی دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں سے گزر کر دنیا اور دین دونوں کی بلندیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ صبر ایک شاندار خلق ہے اور بہت سی برائیوں کے لیے صبر اور ڈال کا کام دیتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جگہوں پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اونچے رتبے اور بلندی درجے کا مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے۔
पहुँचने वाले भाइयों की नदामत के वक्त सब्र का अख्तियार करना यानी दिल की युसात का सबूत है। बेहतरीन अखलाक में शुक्र भी सबसे बेहतर है अखलाक है, इसीलिए यह अल्लाह ताला के अखलाक में सबसे बुलंद है। हसद, जलन और बुग़्ज़ देशों का अंजाम हसद करने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले हक ही में नुकसानदेह होता है, और अगरचे कभी जिसने हसद और बुग़्ज़ किया है उसको भी दुनिया का नुकसान पहुंचा है जाना मुमकिन है, लेकिन हसद करने वाला किसी हाल में भी फलाह नहीं पाता और वह दुनिया और आखिरत का घाटा उठाने वाला जैसा होता है। अलावा इसके तौबा कर ले और हसद वाली ज़िंदगी छोड़ दे। सदाकत, दयानत, अमानत, सब्र और शुक्र जैसी ऊंची सिफातों वाली ज़िंदगी ही हकीकी और कामयाब ज़िंदगी है, और अगर इंसान में यही सिफातें नहीं पाई जाती तो फिर वह इंसान नहीं बल्कि हैवान है। बल्कि उसने भी बुरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी ऊपर लिखे अखलाकी मामलों का पर गवाह है, और इस दुआ के लिए दावत दे रही है, ऐ आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। तू मुझसे अपनी इताअत पर मौत दीजिए और नेक लोगों के साथ शामिल कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग को वीडियो ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।